دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام آٹے کے بحران یا روٹی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور عوام میں پایا جانے والا بڑا وسیع پیمانے پر اضطراب، اس حوالے سے یہ موضوع سخن ہے۔ تو بسم اللہ کہتے ہیں کہ جب فرانسیسی انقلاب آیا، فرینچ ریولوشن 1789، اس کی کسی سٹیج پر جو اس وقت کا بادشاہ تھا لوئی 14 جی ہم اپنے انداز میں کہیں تو لوئی 14 نے اس کی بیگم جو تھی، اس کی ملکہ کوئین میری نے جب باہر شور سنا تو کسی اپنے محل کی کسی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کیا تو عوام گویا بہت بکھرے ہوئے تھے اور 10,000 کی تعداد میں محل کے گرد جمع تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا انہیں مسئلہ درپیش ہے؟ تو ملکہ کو یہ بتایا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بریڈ نہیں ہے، روٹی نہیں ہے۔ تو اس نے برجستہ انداز میں بڑے کیا اس کو کہیں کہ ایک کالس نس کے انداز میں یہ کہا کہ ان کو کہیں کہ وہ کیک کھا لیں۔ اگر روٹی نہیں ہے، بریڈ نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کیک کھا لیں یا آج کل کیک کھا لیں۔ تو یہ گویا اس کی کلس نس جو تھی ملکہ کی، یا اوورال اس نظام کا جو ایک عوام سے گویا بالکل ربط نہیں تھا اور عوام کے سینٹیمنٹ کو نہیں سمجھتے تھے، اس کا ایک استعارہ بن گیا اور ایک نفرت کا نشان اور سمبل بن گیا، اور فرینچ ریولوشن 1789 جو ہے وہ برآمد ہوا۔ اسی طرح آج کل ہمارے ملک میں آٹے کا بحران ہے، گندم کا بحران ہے، روٹی کا بحران ہے، یعنی روٹی بہت مہنگی ہے، آٹا بہت مہنگا۔ اگر موجودہ حکومت کا جو ایک عمومی پیٹرن ہے ایسی چیزوں کو ڈیل کرنے کا، جب بھی کوئی کہے کہ یہ مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ پچھلوں نے پیدا کیا ہے، اللہ خیر ہے جی۔ ویسے یہ بات اس کوئین کو بھی شاید نہیں پتہ تھی، وہ کہہ دیتی بھئی ہم کیا کریں، ہم سے 100 سال پہلے جو تھے یہ انہوں نے مسائل پیدا کیے تھے، اب ہم تو مزید 200 سال رہیں گے تو یہ حل ہوں گے۔ لیکن یہ نسخہ جو ہے ہماری حکومت کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں 40 سال رہا، فلاں 30 سال رہا، انہیں کہنا چاہیے کہ دیکھیں جی انگریز 100 سال رہے یا 200 سال رہے، یہ مسائل انہوں نے پیدا کیا، ہم کیا کریں۔ تو بہرحال اسی طرح عملی طور پر یہ ہے کہ جب فلاور ملز ایسوسیشنز یعنی آٹے کی ملوں سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ساڈا تے قصور ہی کون ہے، آٹا چکی مالکان ایسوسیشن نے جو کچھ کیتا ہے ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں گندم ہی مہنگی مل رہی ہے۔ اس طرح فلاور ملز ایسوسیشن والے بھی ظاہر ہے یہ بات بھی کہتے ہیں، جب گندم ہی تھوڑی ملتی ہے اور مہنگی ملتی ہے۔ اور پھر یہ بات نان بھائیوں سے کریں، اپنا جو نان روٹی ایسوسیشن ہے وہ بھی ویسے ایسوسیشن ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، یعنی سارا کچھ ہی انپٹ ان کا بھی مہنگا ہے، ان سب ٹیئرز پر، کہ مزدور بھی مہنگا ہے، جو میٹیریل بھی وہ انپورٹ یا گندم یا آٹا وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی مہنگی ہے، اور پیچھے سے ہی مہنگی آتی ہے۔ ان سے پوچھیں تو ظاہر ہے وہ آڑتیوں پر، اور آڑتیوں پھر پیچھے جائیں تو کاشتکاروں پر بات آئے گی۔ اب کاشتکاروں سے یہ الگ بات ہے کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور ان سے انتہائی سستے داموں گندم خریدی جاتی ہے۔ ظاہر ہے درمیان میں پھر مختلف انویسٹرز اور مڈل مین آتے ہیں جس کی برکات یہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے عمومی وجوہات کیا ہیں، کیوں آٹے کا بحران آتا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز آیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیں جی ہم کیا کریں، پہلے بھی آتے تھے، جب پہلے آتے تھے تو اس کا میوزک بھی وہ فیس کرتے تھے جن کے سر پر تاج تھا، تو آج وہی فیس کریں گے جنہوں نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس کو ڈیفلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسباب اس کے بڑے سادہ سے، حکومت کی طرف سے مس مینجمنٹ، کوئی ویل تھاٹ آؤٹ گندم کی پالیسی نہیں ہوتی، اور اس کو ان ٹائم اگر کوئی ہو بھی تو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا۔ سادہ سی بات ہے،
سینسس ہوتی ہے، پتہ ہے ہر ضلع کی کتنی آبادی ہے، اس حساب سے ان کی ڈائٹنگ ہیبٹس کا بھی تعین ہو سکتا ہے، اور کتنے لوگ گندم کو پہلے اس کا ہارویسٹنگ سیزن میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، وہ بھی سامنے رکھی جاتی ہے بات، اور اس طرح سے وہ لوکل پروڈکشن کو بھی دیکھیں تو باہر سے کتنی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، یا یہاں سے ایکسپورٹ کی جانی چاہیے۔ یہ ضلع وائز ایکسرسائز بڑی روڈیمنٹری لیول پر ہوتی بھی ہے، لیکن زیادہ تر خانہ پوری ہی ہوتی۔ بہرحال اگر اس پر کام کیا جائے تو یہ اس کو اوائڈ کرنا بڑا آسان سا معاملہ ہے، اور بنیادی طور پر اسی جو ایک ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے، زیادہ تر یہ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے، اس لیے محکمہ خوراک جو ہیں وہ مختلف پروونسز میں ایون پری پارٹیشن ڈیز میں پیدا کیے گئے، اور وہی ظاہر ہے آن ورلڈ انہیرٹ ہوئے۔ تو اس مس مینجمنٹ میں پھر یعنی جب یہ ایکسرسائز نہیں کی جاتی کہ کتنی پروڈکشن، کتنی کنزمپشن، کیا ڈائٹنگ ہیبٹس وغیرہ باہر سے منگوانی ہے، نہیں منگوانی، کب منگوانی ہے، اور اس کو کتنا کس جگہ سٹور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب اس میں کوئی مختلف بیان بازی کی وجہ سے کہیں کسی وجہ سے، جس طرح باقی بھی مارکیٹ سینسیٹیو ہیں، پینک سٹرکن معاملہ آ جائے، مارکیٹ میں عوام میں ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آٹے کا بحران آ رہا ہے، گندم کی شارٹیج ہے، روٹی نہیں ملے گی، تو پھر ظاہر ہے جس نے پہلے 10 کلو خریدنا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے 20، 30، 40 کلو مل جائے، تاکہ میں انشور کر لوں کہ مہینہ 2 مہینے میرے تو گزر جائیں گے۔ تو اس والے سے افراد بھی وہی ہوتے ہیں، ڈائٹنگ ہیبٹس بھی وہی ہیں، لیکن آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مینی فولڈ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح یعنی یہ پینک جو کریٹ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ بیان بازی، کہیں ذخیرہ اندوزی، کہیں کاشتکار جو ہے اس کو پراپر ظاہر انسینٹیو نہیں دیے جاتے، اور اس کے لیے گندم اگانا ویسے ہی کاشتکاری اوورآل ایک بیڈ ڈیل ہے۔ یہ یعنی میں خود کاشتکار طبقے سے یعنی اس بیک گراؤنڈ سے ہوں۔ دنیا میں ہمیشہ ہی کاشتکاری ایک سبسیڈائزڈ کام ہے، اور پاکستان میں تو یہ بالکل بیڈ ڈیل ہے کہ لینڈ ہولڈنگ کا سائز مختصر ہو گیا ہے، اور اس کو یعنی ایک ہائی ٹیک انداز میں یا میکنائزڈ انداز میں مینیج بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لینڈ ہولڈنگ کا سائز چھوٹا ہے، پھر نہری پانی کی کمی، یعنی بے شمار مسائل ہیں، اور پھر ان کو جو کاشتکار ہیں انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں پلاننگ میں، تو سب ان کو ایکسپلائٹ ہی کرتے ہیں۔ تو بہرحال کاشتکار پر عدم توجہی، ذخیرہ اندوزی، اور پھر ہماری مونوٹنس ہیبٹس ہیں، ڈائٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ بڑی حد تک صرف ہم ایک ہی چیز کھاتے ہیں، گندم ہی کھاتے ہیں، اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر روڑا پہ آ جاتا ہے جی۔ تو اسی والے سے کہتے ہیں کہ مرزا غالب کو ایک دفعہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل تاجدار تھا، جس کے امراء میں مرزا غالب شامل تھے، تو انہوں نے ایک بیسنی روٹی، یعنی یہ جو چنے کا آٹا ہوتا ہے، اس کی روغنی بیسنی روٹی انہیں تحفے میں بھیجی۔ تو مرزا غالب چچا غالب تھے، ظاہر ہے وہ فرماتے تھے، انہوں نے یعنی اس پر ایک قطعہ لکھا۔ ظاہر ہے شاعر کے پاس کوئی تحفہ آئے گا تو وہ جواب میں شعر و سخن ہی بھی دے گا نا، اور تو کیا دے گا وہ۔ تو مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ نہ پوچھ اس کی حقیقت حضور والا نے، نہ پوچھ اس کی حقیقت حضور والا نے، مجھے جو بھیجی ہے بیسن کی روغنی روٹی۔ نہ پوچھ اس کی حقیقت حضور والا نے، مجھے جو بھیجی ہے بیسن کی روغنی روٹی۔ نہ کھاتے گیہوں نکلتے نہ خلد سے باہر، نہ کھاتے گیہوں نکلتے نہ خلد سے باہر، جو کھاتے حضرت آدم یہ بیسنی روٹی۔ نہ کھاتے گیہوں نکلتے نہ خلد سے باہر، جو کھاتے حضرت آدم یہ بیسنی روٹی۔ کہنے کا یہ مطلب ہے یہ مونوٹنس ہیبٹس ہیں کہ ہم برصغیر کے لوگ زیادہ تر گندم پر ہی انحصار کرتے ہیں، یہی پسندیدہ کھانا ہے۔ اس کو اگر تھوڑا تنوع اس میں آ جائے کہ باقی بھی چیزیں کھایا کریں اسی تناسب سے، تو شاید کسی ایک جنس کی کم زیادہ ہونے سے ہجان برپا نہ ہو، لیکن بہرحال یہ ایج اولڈ صدیوں سے ڈائٹنگ ہیبٹس ہیں، اس کو ظاہر ہے نہیں بدلا جا سکتا اتنا آسانی سے۔ تو یہ ایک تفنن طبع کے لیے تھا کہ مرزا غالب کی نظر میں بھی یہ مونوٹنس ہیبٹس جو ہے نا، خاص طور پر گندم اسپیسیفک جو کھانے ہیں، اگر حضرت آدم اس سے اوائڈ کر لیتے تو ابھی تک جنت میں ہوتے، اب بھی الحمدللہ وہ تو جنت ہی میں۔ یعنی
مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جنت سے اس وجہ سے نکلے وغیرہ وغیرہ، تو اب ابنائے آدم جو ہیں وہ یہ بیسنی روٹی کھاتے تو اس کے کتنے فضائل تھے لیکن گندم کی روٹی کھاتے ہیں، اسے بحران پیدا ہوتا ہے اور جنت سے بھی نکلنا پڑا۔ تو بہرحال یہ وجوہات ہیں۔ اب اس کو ڈیل کرنے کے والے جو لوگ ہیں وہ کیا فرماتے ہیں جی، ان کا اندازہ اپنا دیکھ لیں، وہ بھی ایک مزاحیہ سا اور بڑا یعنی ایک احمقانہ اور اسی طرح کا کم و بیش انداز ہے جو کوئین میری جو لوئی 14 کی بیگم تھی فرانس کی، اس کا انداز تھا، لیکن اس کا جو اس کی ریفلیکشن ہے، اس کا جو انڈیکس ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ سٹائل کا ہے، اس کا اظہار مینیفیسٹیشن ڈفرینٹ۔ تو خان صاحب جو اس وقت کنگ لوئی 14 کی طرح گویا، وہ فرماتے ہیں اس بحران پر کہ مہنگا آٹا بیچنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، ہیں جی، یعنی ان کے حوالے سے جو خبر آئی ہے، اور ذخیرہ اندوزوں کی گرفتاریاں ہوں گی اور گوداموں کو سیل کر دیا جائے گا۔ اب آپ امیجن کریں کہ جو اس چین کے کل پرزے ہیں ان کو اب ان ایکٹیویٹ کر دیں، گرفتار کر لیں، سپوز گوداموں کو سیل کر دیں، تو کیا اس طرح آٹے کا بحران ختم ہو جائے گا؟ کیا مارکیٹ میں آٹا عام ہو جائے گا؟ اور بھی کم ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک یعنی وہ سلطان رائی کی طرح بیان دینا ہے، لہذا دے دیا ہے، ہمیں کیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس طرح ان کے نو رتنوں میں جو شیخ رشید شامل ہیں، بڑے ووکل نو رتن ہیں، بے شک برا ہی بولتے ہیں، بولتے تو رہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں صاحب کی بجائے آٹا بجلی سستا کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ ویسے اس میں شیخ صاحب کی تمام تر وہ باقی جو بھی وہ کرتے ہیں، اس میں کہیں تھوڑا بہت سینس تو پایا جاتا ہے۔ جتنی توانائی اپوزیشن کو دبانے پر دوسرے انداز میں خرچ کی ہے، اتنی ان چیزوں کو، اشیاء ضروریہ جو ہیں عوام کی، ان پر توجہ دیتے، تھوڑا اکانومی بہتر کرتے، اور یہ چیزیں سستی ہوتی تو شاید حکومت کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، عوام کی بھی بہتر ہوتی۔ شیخ صاحب نے لگتا ہے کہ پہلی اور آخری مرتبہ کوئی ایسی بات اتفاقاً کہہ دیا جس میں تھوڑا سینس بھی پایا جاتا ہے جی۔ اور پھر جو پنجاب کے وزیر خوراک ہیں سمیع چودھری صاحب، وہ چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ جنگ آخری مراحل میں داخل ہوگی اور جلد قابو پا لیں گے آٹے کے بحران پر۔ آپ امیجن کر لیں کہ یہ جنگ ہے ان کے نزدیک اور آخری مراحل میں، اس کے لیے آصف غفور اب کیونکہ وہ 5th جنریشن وار سے تھوڑا انہیں فرصت ملی، ان کو بھی بھرتی کر لیں۔ آخری مراحل میں ظاہر ہے کچھ تمغے شمغے تو ملیں گے پھر جب جیتی جائے گی۔ تو اسی طرح جو ایک اور صاحبہ ہیں بلکہ عاشق بی بی صاحبہ، وہ فرماتی ہیں کہ آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے وزیر اعظم نے اقدامات اٹھا لیے ہیں اور جلد بحران پر قابو پا لیا جائے گا، ہے جی۔ اچھا، وہ اقدامات ان کی نظر میں کیا ہے؟ عاشق بی بی کیا کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آٹے کی ملوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور جو بھی رکاوٹیں ڈالے گا تو اس کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اب پتہ نہیں وہ لوہے کے ہاتھ انہوں نے کہاں رکھے ہوئے ہیں، ہر لکار کام سے آہنی ہاتھوں سے ہی نپٹتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور نو رتنوں میں سب سے عام نو رتن ہے لیکن آفیشلی نہیں ہے، وہ جہانگیر ترین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی آٹے سے متعلق تو کوئی بحران ہے ہی نہیں۔ اب ان سارے بیانوں کو آپ دیکھ لیں، اس سے صاف نظر آئے گا کہ کتنے سنجیدہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ معاملات ہیں اور کتنے ویل کوآرڈینیٹڈ ہیں۔ تو ظاہر ہے اب بحران اگر اتفاقاً ختم ہو جائے تو وہی ہے، ورنہ ساڑھے تو نہ رہنا ہے جی، جاگ دے رہنا، یعنی اس قسم کے حالات ہیں۔ تو اللہ کرے یہ جلدی بحران ختم ہو، لیکن بہرحال اس میں عملی طور پر یہی ہے کہ وہ پلاننگ صحیح ہو، وہ ان ٹائم اس کی ایگزیکیوشن ہو، اور اس پر پکڑ دگڑ سے زیادہ یہ ہے کہ گندم کی امیڈیٹ سپلائی وافر کر دے، تو پھر تھوڑا چین آ جائے گا۔ اور خاص طور پر سب سے پہلے عموماً یہ جو ہماری حکومتیں کرتے ہیں جی، بین الاضلاعی بین لگا دیتے ہیں صوبائی حکومتیں، اور پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ بین الصوبائی بین لگا دیتی ہے، یا اپنا صوبائی کہہ دیتے ہیں ہم باہر نہیں جانے دیں گے۔ یہ امکانہ پن ہے، بالکل اس سے پینک مزید پیدا ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے یعنی باقی پلفریج کے امکانات زیادہ ہیں کہ جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں بہرحال جائے گی چیز، گندم جائے گی، آٹا جائے گا، روٹیاں جائیں گی۔ یہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے اس کی قیمت بڑھ جائے گی،
تو عوام الٹیمیٹلی سفر کریں گے. تو اس لیے اس قسم کے بین نہ لگائیں، اس لیے کہ اگر ایک ضلع سے دوسرے ضلع جاتی ہے وہاں بھی اپنے ہی ہیں جی. جب وہاں پر ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو نہیں جائے گی. ایک صوبے سے دوسرے میں جاتی ہے تو کیا حرج ہے، وہاں پر بھی اپنے ہی لوگ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اسمگلنگ ہو جاتی ہے، اسمگلنگ روکنا بھی حکومت کا ہی کام ہے. اور پھر جب پلاننگ کرتے ہیں تو اس ایلیمنٹ کو بھی سامنے رکھتے ہیں نا کتنی اسمگل ہوگی. تو اس کے ساتھ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں. اور ہم سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو بڑی مہربانی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا تعاون ہے. ماشاءاللہ روز افزوں ہے ان کی سبسکرپشن جو ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.